بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی بلکہ سورہ سبا کی پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں یہ اعلان فرما رہا ہے، یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اور پوری کائنات اور انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر رسول بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بین الاقوامی اور انٹرنیشنل نبوت کا حامل پیغمبر بنا کر اور آخری پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا، تاکہ اس کے بعد کسی نئے نبی، نئی کتاب، نئی دعوت اور نئی وحی کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کے تحت عالمگیر دعوت دے دی گئی ہے، اور یہ اب صبح قیامت تک برقرار رہے گی۔ نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، اور نہ کوئی آسمانی وحی آئے گی، بلکہ یہ پیغام قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو ہمارے پیارے نبی عالمگیر نبی ہیں اور پوری کائنات کے نبی ہیں۔ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، زمین تا آسمان، پوری کائنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے جو نبی آتے تھے ان کی نبوت کا دائرہ کار مختصر ہوتا تھا۔ کوئی بستی کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی گاؤں کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی قصبے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی خاص علاقے اور برادری کے لیے نبی بن کر آیا، اور کوئی خاص قوم، ذات اور قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، اور کوئی عرب کے لیے اور کوئی عجم کے لیے نبی بن کے آیا۔ بعض نبی صرف عرب کے لیے آئے، بعض نبی صرف یمن کے لیے آئے، بعض نبی عراق کے لیے آئے، بعض نبی شام کے لیے آئے، بعض نبی صرف فلسطین کے لیے آئے، بعض نبی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ یہ علاقائی نبی ہیں اور خاص قوم بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کی دعوت عام اور تام نہیں تھی، عالمگیر نہیں تھی، لیکن قربان جائیں ہمارے پیارے پیغمبر پر، ہمارے پیارے آقا پر، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، کہ آپ کو صرف بستی کے لیے نہیں، گاؤں کے لیے نہیں، قصبے کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، عرب اور عجم کے لیے نہیں، مشرق اور مغرب کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے اور قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کی شان اور یہ ہے آپ کا مقام۔ آپ کی نبوت بھی عالمگیر، آپ کی دعوت بھی عالمگیر، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب بھی عالمگیر، اور آپ کی امت بھی عالمگیر ہے۔ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آپ کی امت پھیل چکی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی دعوت کو پیش کر رہی ہے۔ دنیا کی آج کل کل آبادی تقریباً 8 ارب کے قریب ہے، اور جس میں تقریباً 3 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ ابھی 5 ارب کے قریب لوگ غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ ان کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ ان کو دین کی طرف کون لائے گا؟ یہی امت لائے گی، اسی امت کے علماء لائیں گے، اسی امت کے حکمران یہ کام سر انجام دیں گے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیں۔ بعض حکمران اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیتے ہیں اور بعض نہیں پہچانتے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا، 8 ارب کے قریب آبادی ہے، 5 ارب
کے قریب آبادی غیر مسلم ہے اور 3 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو سنیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر، بشیر اور نذیر رسول بنا کر، یعنی آپ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور دوزخ کا ڈر سناتے ہیں، ایسا رسول بنا کر بھیجا۔ آخری جملہ قابل غور ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اکثر لوگ 5 ارب ہیں اور مسلمان 3 ارب ہیں، اکثر لوگ ابھی بھی یعنی آپ کو نہیں جانتے، آپ کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان اکثر لوگوں کو اقلیت میں بدلنا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام چھا جائے گا اور ساری بارڈریں توڑ کر غلبہ پا جائے گا۔ کوئی مائی کلال، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس، کوئی نام نہاد سپر پاور اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ رسول پاک نے فرمایا الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ ہم نے اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا ہے، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، دین دشمنوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اسلام کا یہ جھنڈا، اسلام کا یہ پھریرا پوری دنیا پر لہرائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا عالمی پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکا ہے، لہٰذا جو قبول کر لے گا اچھا رہے گا اور جو نہیں قبول کرے گا مارا جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ہم عالمگیر نبی کی عالمگیر امت ہیں، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا، ہم نے غیروں کے کلچر کو چھوڑنا ہوگا، غیروں کی تہذیب کو چھوڑنا ہوگا۔ تہذیب محمد سے بڑی دنیا میں کوئی تہذیب نہیں ہے، تہذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیاب کوئی تہذیب دنیا میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں کافروں کی دیکھا دیکھی نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے ہلا گلا مچاتے ہیں، رات کے 12 بجتے ہی آوارہ گردیوں کا طوفان آ جاتا ہے، ناچنا کودنا، آوارہ گردیاں کرنا، ہلڑ بازی کرنا، شراب نوشی کرنا، ڈانس پارٹیاں منعقد کرنا، اور ساری پولیس جو ہے ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے لگا دی جاتی ہے، یعنی گناہ سے نہیں روکا جاتا، حفاظت کے لیے لگا دی جاتی ہے کہ آرام سے کرو جو کچھ کرنا ہے، اتنا آگے نہ بڑھو کہ کسی کی جان چلی جائے۔ یہ صورتحال ہماری ہے، حالانکہ ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے پیارے نبی کا پیغام سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمیں اس جاہلانہ اور یہود و نصارہ کے کلچر سے باہر نکلنا ہوگا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی تہذیب کو غالب کرنا ہوگا۔ سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کافروں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹنی ہے۔ آخر میں اپنے شعر پر اس بات کو مکمل کروں گا کہ لازم ہے، ضروری ہے تکریم محمد، واجب ہے، ضروری ہے تعظیم محمد، دیکھ لیے کلچر آزمالی تہذیبیں، ہر تہذیب پہ بھاری ہے تہذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔